بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبا میں تشریف آوری۔ سوموار 8 ربیع الاول سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو پلٹ آتے تھے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا۔ اس موقع پر تکبیر کی گونج سنی گئی۔ لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی۔ پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی عمر بن عوف میں قیام فرمایا۔ قبا میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کو رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیشمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام فرمایا اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننیھال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا۔ وہ لوگ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی معیت میں آپ نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ مدینے میں داخلہ۔ جمعے کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ لوگ استقبال کے لیے امڈ پڑے تھے۔ گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے۔ عورتیں اور بچے بچیاں نکل کر کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے، ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے، لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہر طرح کا سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے، خلوا سبیلہا فإنہا مأمورہ، اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور آگے گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے اتر آئے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض معروض شروع کی، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، المرء مع رحلہ، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ البتہ
اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی۔ ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا، چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کئی کھانے کے تشت پہنچتے۔ کوئی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3-4 تشت حاضر نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی مکے میں 3 روز ٹھہرے رہے۔ اس دوران میں اہل مکہ کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کیا، پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ ان کا قیام کلثوم بن ہدم کے مکان پر تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قیام پذیر ہو چکے تو زید بن حارثہ اور ابو رافع کو مکہ بھیجا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم، ام المومنین حضرت سودا اور ام ایمن رضی اللہ عنہن اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو ساتھ لائے۔ ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر بھی ابو بکر کے عیال ام رومان، عائشہ اور اسما کو لے کر آئے رضی اللہ عنہم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 ماہ بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کی۔ انہوں نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے انہیں روک لیا۔ ان کے پاس بہت سا مال تھا، وہ مال سے دستبردار ہو گئے تو مشرکین نے ان کی راہ چھوڑ دی۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا، ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ یہ بیع کامیاب رہی، یعنی یہ تجارت کامیاب رہی۔ ابو یحییٰ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ مشرکین نے بعض مسلمانوں کو ہجرت سے روک رکھا تھا، وہ انہیں ستانے اور دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہی میں ولید بن ولید، عیاش بن ابو ربیعہ اور ہشام بن عاص رضی اللہ عنہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ ان کے لیے نماز میں دعائے قنوت نازلہ فرماتے رہے اور جن کفار قریش نے انہیں روکا تھا ان پر بددعا کرتے رہے۔ یہی قنوت کی اصل ہے۔ پھر بعض مسلمانوں نے جرات مندانہ قدم اٹھا کر انہیں کفار کی قید سے چھڑا لیا اور یہ بھی مدینہ آ گئے۔ مہاجرین مدینہ اترے تو جس زمین میں پلے بڑھے تھے اس کی یاد ستانے لگی۔ اس پر مستزادیہ کی مدینہ اللہ کی سب سے زیادہ وبا انگیز سرزمین تھی، چنانچہ یہاں آنے کے بعد انہیں بخار اور مختلف امراض نے پکڑ لیا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکۃ او اشد وصححها وبارک لنا فی ساعیها ومدها وانقل ہمها فاجعلها بالجحفہ۔ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جحفہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سن لی، مسلمان امراض سے راحت پا گئے اور انہیں مدینہ محبوب ہو گیا۔